بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جن دنوں ٹیلی ویژن ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوا تھا ان دنوں اشتہار بازی بذریعہ اخبار یا ہورڈنگز ہوا کرتی تھی۔ مخصوص مصنوعات کے لیے اشتہاری مہم بھی مخصوص ہوتی تھی۔ فلموں کی تشہیر انسانی ہاتھوں سے پینٹ شدہ بڑے بڑے جہازی ہورڈنگز کے ذریعے ہوتی تھی۔ گہرے اور بیہودہ سے رنگوں کے استعمال سے ہیرو اور ہیروئن کی شکل غیر انسانی سی نظر آتی تھی۔ تشہیر کے لیے تانگے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تانگے کے چاروں طرف فلمی بورڈ لگے ہوتے تھے اور تانگے میں ڈھول بجانے والا راہگیروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مسلسل ڈھول بھی پیٹتا تھا اور وقفے وقفے سے زبانی اعلان کر کے نئی فلم اور سینما ہال کے بارے میں اطلاع بھی دیتا تھا۔ ساتھ ہی گھٹیا سے کاغذ پر چھپے ہوئے اشتہار بھی راہگیروں میں بانٹتا جاتا تھا۔ آؤٹ ڈور اشتہار بازی کے لیے کھانے پینے والی مصنوعات کو سڑکوں کے کنارے پر باقاعدہ میز پر پکایا جاتا تھا۔ مثلاً بناسپتی گھی سے بنے ہوئے پکوڑے راہگیروں کو کھلائے جاتے تھے اور لپٹن کی چائے پلائی جاتی تھی۔ کسی اشتہار کو صارفین کے گھروں کے اندر پہنچانے کا واحد ذریعہ صرف اخبارات ہوتے تھے۔ جب تک ٹیلی ویژن ہمارے ہاں بلیک اینڈ وائٹ رہا، ٹیلی ویژن کے اشتہار بھی ایسے ہی سادہ رہے۔ ٹی وی اشتہار کے پیغام میں صنف نازک کا استعمال موقع محل کی مناسبت سے ہوتا تھا۔ ٹیلی ویژن کی زبان میں چلتے پھرتے اشتہاروں کو کمرشلز کا نام دے دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حکومتی ٹی وی کے علاوہ پرائیویٹ چینلز بھی میدان میں آ گئے۔ سرکاری ٹیلی ویژن تو اخلاقیات اور تہذیب کی حدود کو ملحوظ خاطر رکھتا تھا۔ رنگین ہونے کے باوجود پاکستان ٹیلی ویژن میں بیہودہ یا لچر قسم کے کمرشلز براڈ کاسٹ نہیں کیے جاتے تھے۔ پرائیویٹ ٹی وی چینلز کی بھرمار نے ٹی وی کی میزبانی کا معیار بھی کم کر دیا۔ خبریں پڑھنے والوں کی زباندانی اور لب و لہجہ زیادہ تر بازاری سا ہو گیا۔ پاکستان میں اس وقت 127 پرائیویٹ چینلز ہیں، جن میں سے صرف 15 یا 20 چینلز قابل ذکر ہیں۔ ان چینلز پر اوریجنل پروگرامز بھی نشر ہوتے ہیں، جن میں سے کئی مقبول عام ہو جاتے ہیں۔ انہی چینل کو زیادہ سے زیادہ کمرشلز ملتے ہیں۔ نجی ٹی وی چینلز کے مقبول پروگراموں میں 10 منٹ سے بھی زیادہ دورانیے کے اشتہار دکھائی جاتے ہیں۔ اکثر اشتہار غیر معیاری ہوتے ہیں۔ زبان عامیانہ قسم کی استعمال ہوتی ہے۔ بڑی اور چھوٹی عمر کے ناظرین کا خیال رکھے بغیر نہایت غیر شائستہ ڈائلاگ بولے جاتے ہیں۔ ہر کمرشل میں ایک خوبصورت ماڈل ضرور ہوگی، خواہ اس ماڈل لڑکی کا تعلق تشہیری پروڈکٹ سے دور تک نہ ہو۔ ایسے لگتا ہے کہ خوبرو لڑکی اور نوجوان لڑکے کے بغیر اشتہار مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ داڑھی کا شیو کرنے والا لڑکا تو اشتہار میں شیو کرتے دکھایا جا سکتا ہے، لیکن لڑکی اس کے ملائم شیو کی تعریف معنی خیز انداز میں ضرور کرے گی۔ سب سے زیادہ بدتمیزی والے اور لچر ڈائلاگ والے اشتہار عموماً موبائل فون کمپنیوں کے ہوتے ہیں۔ لڑکا اور لڑکی تھوڑے سے پیسوں سے اپنے سیل فون پر تمام رات بات چیت کر سکتے ہیں۔ بتائیے ایسے سجیسٹیو اشتہار کس تہذیب کے دائرے میں آتے ہیں؟ آج سے 20 سال پہلے ہم خوبصورت ماڈلز کو فیشن شو کے لیے سٹیج پر کیٹ واک کرتے نہیں دیکھتے تھے۔ اب تو وہ مختلف کمپنیوں کے ملبوسات اور کپڑوں کے ڈیزائن کی نمائش مردانہ شائقین کی دلچسپی کے لیے ریمپ پر اٹھلاتی لہراتی ہوئی آتی ہیں، اور ایسے ایسے لباسوں کی نمائش ہوتی ہے جن کو ہماری پڑھی لکھی اور خوشحال لڑکیاں شاید شادی بیاہ پر بھی نہ پہنیں، لیکن متوسط طبقے کی لڑکیوں کی آنکھیں ضرور خیرہ ہو جاتی ہیں اور عموماً وہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ چونکہ ہماری کمرشلز ٹیلی ویژن ناظرین کو متوجہ کرنے کے لیے خوبصورت ماڈلز کو ضرور کسی نہ کسی طور دکھاتی ہیں، اس وجہ سے ہمارے معاشرے کی ہر قبول صورت لڑکی ماڈل بننے کے خواب ضرور دیکھتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ خاندانی دباؤ اور دین سے لگاؤ کی وجہ سے وہ ماڈل بننے کی خواہش سینے میں ہی دبائے رکھے۔ چینلز اپنے پروگراموں کو زیادہ چٹخارے دار بناتے ہیں تاکہ ان کی ریٹنگ اوپر جائے۔
जब रेटिंग ऊपर जाएगी तो इश्तिहार भी ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा इश्तिहार चैनल्स की ज़्यादा आमदनी का बायस होंगे, अखलाकियात जाए चूल्हे में। अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी चैनल्स पर चलने वाले इश्तिहारात हमारी नौजवान नस्ल में महरूमी और मायूसी का उन्सर भी पैदा करते हैं। यूरोप और बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक में नौजवान तालिब इल्मों को हफ्ते में 20 घंटे काम करने की इजाज़त है। 20 घंटे काम करके ये बच्चे और बच्चियां इतनी कमाई कर लेती हैं कि वो अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ जो टीवी पर मुश्तहिर होती है ख़रीद सकते हैं। वालिदैन पर बोझ नहीं बनते, रुपया हासिल करने के लिए गलत हथकंडे इस्तेमाल नहीं करते। इस उम्र में ख्वाहिशात भी लंबी चौड़ी नहीं होती। डिज़ाइनर लिबास, मॉडर्न सा सेल फोन, ब्रांडेड जॉगर्स और अपने दोस्तों के लिए कोई अच्छा सा तोहफा, बस यही कुछ होता है हर नौजवान की ज़रूरियात का हिस्सा। ये ज़रूरियात दरअसल टीवी कमर्शियल्स पैदा करती हैं और ये बच्चे बगैर कोई जुर्म किए अपने ही पैसे से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेते हैं। हमारे मुआशरे ने और ना ही हमारी हुकूमत ने नौजवानों को इस तरह इंडिपेंडेंट होने की सहूलत दी है। लिहाजा हमारे बच्चे और बच्चियां या तो माँ बाप पर दबाव डालकर अपनी बेमौका ख्वाहिशात जो टीवी के इश्तिहार से जन्म लेती हैं पूरी करते हैं, या फिर नाजायज़ नापसंदीदा रास्तों पर चलकर जराइम की दुनिया में पहुंच जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम करते हैं, ओबाश लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, मुख्तलिफ माफियाज के कारिंदे बन जाते हैं और लड़कियां बॉयफ्रेंड्स बनाकर उनके हाथों ख़राब हो जाती हैं।